ابھی میں بات کر رہی تھی JOIF کے ترجمان سے، انہوں نے کہا جی کوئی سنجیدہ کینڈیڈیٹ ہوتا تو پھر بالکل جو سپورٹ کرنا آسان ہوتا، لیکن چونکہ کینڈیڈیٹ کی سلیکشن جو ہے وہ ان کے نزدیک ایک کنٹروورشل کینڈیڈیٹ ہے، تجربہ کار نہیں ہے، صوبے کے مسائل بہت گمبھیر ہیں، تو JOIF اس کے اوپر سوچ بچار کرے گی۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں کوئی ایسے کامنٹ ان پہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ابھی شاید ہماری جماعت کی بات چل بھی رہی ہے۔ میں تو ہمیشہ سے یہ بات کہتا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب اور عمران خان صاحب کے بیچ میں کولیشن ہونی چاہیے، غلط فہمیاں دور ہونی چاہیے۔ عمران خان صاحب ہمیشہ مدینہ کی ریاست کی طرز پہ ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانے کی بات کرتے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب بھی دین والے آدمی ہیں، تو ان کے بیچ میں تو بہت سی قدریں مشترک ہیں۔ ہم جیسے لوگوں کو ان کو معاملات کو بہتر کرنے کی بات ہے۔ اب غوری صاحب کی میں نے بات سنی ہے، اب میں اس پہ صرف اتنا کہوں گا کہ آپ سنجیدہ کس کو کہتے ہیں؟ واٹ یو مین بائی سنجیدہ کینڈیڈیٹ؟ دیکھیں، کینڈیڈیٹ تو اہم ہے ہی نہیں، اہم تو جماعت ہے اور اس کا لیڈر ہے۔ یہ پریروگیٹو تو تحریک انصاف کا ہے، جس کے پاس مینڈیٹ ہے کہ وہ کس کو CM کے طور پہ لانا چاہتے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے، چاہے ہم اس کو مانے یا نہ مانے، لیکن بیٹھی ہیں کرسی پہ مریم بی بی بیٹھی ہیں، حالانکہ وہ الیکشن ہاری بیٹھی تھی، لیکن یہ پریروگیٹو تو میاں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کا ہے۔ بطور صدر ان کی جو جماعت کے پہلے شہباز صاحب تھے، پھر میاں صاحب تھے، کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کون ہوگا، یا بلاول صاحب کا ہے کہ سندھ میں وزیر اعلیٰ کون ہوگا۔ اب ہم اگر یہاں پہ بیٹھ کے کہیں گے جناب ہمیں مراد علی شاہ صاحب پسند نہیں ہے، ان کی شوٹنگ اچھی نہیں ہے، ان کے بال اچھے نہیں ہیں، ان کی گرومنگ اچھی نہیں ہے، بات اچھی نہیں کرتے، وہ پتہ نہیں کدھر سے آگے، یہ ہمیں کوئی سوٹ کرتا ہے؟ دس از دا پریروگیٹو آف آصف علی زرداری صاحب اینڈ بلاول صاحب۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں علی محمد خان صاحب، جو آپ یہ بات کر رہے ہیں خان صاحب کا پریروگیٹو ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ اتنے مشکل حالات سے جماعت گزر رہی ہے، خیبر پختونخوا میں بڑی آپ کی اوور ویلمنگ ایک وکٹری ہے، آپ نے ایک چیف منسٹر لگایا اور اس کو آپ کو 1.5 سال بعد تبدیل کرنا پڑ رہا ہے۔ یا تو وہ ابتدائی طور پہ چوائس ٹھیک نہیں تھی، یا وہ چوائس ٹھیک تھی، کچھ نامساعد حالات کی وجہ سے آپ ان کو ہٹا رہے ہیں۔ ذرا ایکسپلین کر دیجئے کہ اتنے مشکل سیاسی حالات میں بھی جو ایک صوبے کے اندر ایک شخص لگانا ہے، اس کو آپ کو بیچ راستے تبدیل کرنا پڑتا ہے، یہ سیاسی طور پہ بھی کوئی ایک فیصلہ آپ کو لگتا ہے مناسب ہے؟ دیکھیں، آئیڈیلی اسپیکنگ تو یہ ہے کہ آپ کو وزیر اعلیٰ چینج نہ کرنا پڑے، لیکن بعض اوقات حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ آپ کو چینج کرنی پڑتی ہے۔ یہ پریروگیٹو کس کا ہوتا ہے؟ یہ پریروگیٹو ہوتا ہے جماعت کے چیئرمین یا لیڈر کا، کہ وہ مناسب سمجھتا ہے کہ اب اس کو چینج ضروری ہے۔ یعنی کہ میں اس ایوان کا 14-15 سال سے حصہ ہوں مرکز میں، میں آپ کو پیورلی ایز اے پولیٹیکل ورکر بات کروں گا، ناٹ ایز اے PTI MNA، کہ اگر میں ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ دیکھوں، اس بات پہ پلیز غور کیجئے گا جو میں بات کر رہا ہوں، نون والے خاص کر غور کیجئے گا کہ پولیٹیکل ورکر کے طور پہ مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ چاہے غلط یا صحیح، اگر نون لیگ کی حکومت آتی ہے تو وزیر اعظم میاں نواز شریف ہونی چاہیے۔ اب میاں شہباز صاحب کیوں؟ اب یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے، وائی میاں شہباز شریف، جب ان کا لیڈر نواز شریف ہے، انہوں نے اپنا کوئی فیصلہ کیا ہوگا، ان کی کوئی مجبوری ہوگی، یا ان کو اس وقت سوٹ ہی نہیں کرتا میاں صاحب، یا شاید میاں صاحب چاہتے ہیں کہ وہ جنرل مینڈیٹس ہیں، حالانکہ اپنی سیٹ ہارے بیٹھے ہیں۔ تو یہ جماعتوں کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہیں، اپنی فیصلہ ہوتی ہے۔ اب عمران خان صاحب ہیں، وہ اس جماعت کے بانی ہیں، وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ علی امین، یاد رکھیے گا، ان کا لائل آدمی ہے، مشکلوں سے نکلا ہوا آدمی ہے، he has proven himself to be a die hard عمران خان ورکر، اور اس کے کریڈٹ پہ ہے کشمیر جیتنا، گلگت بلتستان جیتنا، حکومت بنانا، اور اس کے کریڈٹ پہ ہے خیبر پختونخوا میں ایز اے صدر وننگ الیکشن جیتنا، وہاں حکومت بنانا۔ لیکن اب عمران خان صاحب فیل کرتے ہیں کہ ہی نیڈز اے فریش فیس، تاکہ کچھ چیزیں بہتر ہو جائیں۔ اس وجہ سے بہتری تو ایک آپ کی ذرا ڈیفینیشن مجھے بتا دیجئے، بیکاز جو حکومت ہے، جو خاص طور پہ مقتدرہ ہے، وہ اس کینڈیڈیٹ سلیکشن کو ایسے پرسیو کرتی ہے کہ ٹکراؤ کی طرف جا رہے ہیں خان صاحب، وہ ٹیمپریچر بڑھا رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب پھر بھی بیچ میں کہیں نہ کہیں معاملات کو سنبھالے رہتے تھے، اب جو نیا وزیر اعلیٰ ہوگا وہ بہت آگے جا کے اگریسو طریقے سے ڈیل کرے گا وفاق کو، اس لیے بھی اپوزیشن ہے ان کی۔ دیکھیں، علی امین خان صاحب سے بہت سی ایکسپیکٹیشن تھی، بہت سی چیزیں انہوں نے کی بھی ہیں، اپنی کوشش کی ہے، لیکن موجودہ جو سیکیورٹی سچویشن ہے، جو آپریشن کے معاملات ہیں، اس میں خان صاحب نے بہتر جانا ہے کہ تھوڑا سا اس میں چینج آ جائے۔ جہاں تک مقتدرہ کی بات ہے، مقتدرہ کا تو یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے، ان کا اس سے کوئی کام نہیں ہے کہ سیاسی جماعت کون سی، عوام کا جس کو مینڈیٹ عوام نے دیا ہے ان کی مرضی ہے، اس نے وزیر اعظم بنانا ہے، جس نے وزیر اعلیٰ بنانا ہے، ان کا کام سیکیورٹی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ادارے ہمارے
सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज पे बात करेंगे, लोग उनको इज्जत देंगे। जब वो पॉलिटिकल इश्यूज की तरफ आएंगे, मैं समझता हूं कि उस तरफ उनको नहीं आना चाहिए। इसमें हम सबकी इज्जत है, हमारी भी है, उनकी भी, हमारे इदारे हैं, किसी और के नहीं है, लेकिन अपनी अपनी डोमेन में रहें, उसी में पाकिस्तान की खैर और सलामती। चलिए, मुझे पीर के इजलास के हवाले से बात करनी है। आपका जो वोट काउंट है, क्या वो पूरा है? आप जो क्लेम किया जुनैद अकबर साहब ने उनका, तो 92 से भी ज्यादा, 100 के करीब। JUIF से भी बातचीत कर रहे हैं। अपोजिशन जो है वो मुख्तलिफ क्लेम करती है। वो कहते हैं कि कोई 22 से 35 के दरमियान ऐसे लोग हैं जो नाखुश हैं आपकी अपनी पॉलिसीज की, पार्टी की धड़ेबंदियां हैं, नाराजियां हैं, हर जमात में होती है। तो वो वोट अप फॉर ग्रैब्स हैं कि आपके तमाम लोग पक्के हैं जी पीर के रोज के लिए, वोटिंग के लिए? वी आर इंटैक्ट इंशाल्लाह। और उसमें सबसे बड़ी वजह यह है, देखें, कुछ लोग जमात में बहुत लॉयल होते हैं, कुछ सियासी मफादात के लिए होते हैं। हर जमात में ऐसे होता है। अगर हम ये कहें कि सारे सियासी मफादात के नहीं, वो भी गलत बात है। अगर हम कहें कि सारे ही डाई हार्ड हैं, सारे ही जनाब मुराद सही टाइप वर्कर है, वो भी गलत है। हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन इस वक्त एज अ पॉलिटिकल वर्कर किसी MPA MNA को ये सूट ही नहीं करता कि वो खान साहब के खिलाफ जाए। अगर उसने इस मुल्क में या खासकर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की बुनियाद पे सियासत करनी है, तो ना पॉलिटिकली सूट करता है, ना अखलाकी तौर पे सूट करता है। मैंने कल भी एक प्रोग्राम में ये बात की है, मैं आज भी ये कह रहा हूँ, इमरान खान साहब के तमाम MPAs वो इमरान खान साहब के साथ वफादार हैं, वो खड़े हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त सियासी तौर पे इमरान खान साहब से गद्दारी करना, वो अपनी, एक लफ्ज मैं यूज करूंगा, सियासी मौत पे दस्तखत करना है कि आप फिर सियासत किधर करेंगे। अगर आपने फॉर्म 47 से आना है तो और बात है, ये फॉर्म 45 पे फिर नहीं आ सकते, क्योंकि कौम पूरे मुल्क में बिलुमूम, लेकिन पख्तूनख्वा में बिलखुसूस जनाब इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। सही। और सुहेल अफरीदी साहब को अगर मैं आपसे वही डायरेक्ट सवाल पूछूं जो मैंने अभी पूछा था गौरी साहब से भी, क्या उनको CM के इलेक्शन में आप मुंतखब होते हुए देख रहे हैं? क्योंकि गौरी साहब का ख्याल था बड़ा मुश्किल है। नहीं, इंशाल्लाह हो जाएंगे। देखें, मैंने आज इस पे एक बात भी की है कि हमें कैंडिडेट से कोई वो काम नहीं है, हमें काम खान साहब से। खान साहब ने एक शख्स का, हमारे एक जूनियर का, एक साथी का नाम ले दिया है। वो सुहेल हो सकता था, वो मीना खान हो सकता था, वो कोई और हो सकता था, लेकिन जब इमरान खान साहब ने सुहेल का नाम ले दिया है, तो किसी और को क्या हक है कि खासकर किसी और जमात के बंदे को कि ये नहीं, ये जनाब वो सुहेल एक पाकिस्तानी बच्चा है, नौजवान है, मुहिब वतन है। सबसे बेहतर बात यह है कि वो ट्राइबल बेल्ट से है, वो ट्राइबल बेल्ट जहां इस वक्त अनरेस्ट है, वहां से वजीर आला आएगा तो आप उनके, यू विल विन देयर हार्ट्स। कि पहली बार ट्राइबल बेल्ट से किसी ने इतनी इज्जत दे दी है ट्राइबल बेल्ट को। इमरान खान साहब ने जिस तरह बलोचिस्तान को इज्जत दी जब उन्होंने कासिम सूरी को डिप्टी स्पीकर बनाया था, उन्होंने ट्राइबल बेल्ट को इज्जत दी है कि कबाइलियों से, शायद मैंने तो, मुझे तो नहीं याद पड़ता कबाइलियों से कोई वजीर आला मेरी जिंदगी में मैंने तो नहीं देखा। इतनी बड़ी इज्जत मिल रही है, और इससे आपको ऑटोमेटिकली वो करीब आएंगे, आपके सारे कबाइली आपसे मजीद जुड़ जाएंगे। वो पहली पाकिस्तान के बगैर वर्दी के सिपाही हैं। अली मोहम्मद खान साहब प्रोग्राम के हिस्से से हमारे साथ मौजूद थे।